آج ایک نیا موضوع چنا ہے بیدل کے حوالے سے، وہ ہے لا وجودیت اور ایبسرڈ۔ یہ دو جو پہلو ہیں یہ بیدل کے یہاں کیسی انفرادیت اور کیسی شگفتگی کے ساتھ آئے ہیں، آج یہ دکھانا مقصود ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے ایک دو باتیں پس منظر کے طور پہ ہو جائیں، جس سے یہ پتہ چل جائے کہ لا وجودیت اور وہ جو ایبسرڈزم یا ایبسرڈیٹی یا ایبسرڈ یہ ہے کیا، جس کو ہم بیدل کی نسبت سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں باتیں بہت دقیق اور فلسفیانہ بھی ہیں، لیکن سر دست کیونکہ ہم شاعری پہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا جو شاعرانہ انداز سے جو تھیوری میکنگ ہوتی ہے یا جو بڑے مسائل پر شاعرانہ تفکر کے ساتھ غور کیا جاتا ہے، اس تک خود کو محدود رکھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ وجود اور اس کا اپوزٹ، یہ ان دونوں کی میننگ فلنس کیا ہے، مطلب وجود ہے اور عدم ہے۔ وجود عدم کے بغیر ناقابل تصور ہے، اسی طرح عدم مشروط ہے وجود کے تصور سے یا مسلمے سے۔ تو اس میں ذرا سا گہرائی میں آدمی جا کے دیکھے، چاہے فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھے، خواہ لسانیاتی پہلو سے دیکھے، غرض کسی بھی پرسیپشن میں رہتے ہوئے وہ اگر اس میں ایک سوال اٹھائے اس پورے مبحث میں جس نے سب چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، وجود و عدم کا مبحث، کہ عدم کیا ہے، عدم کیا وجود سے اس حد تک مشروط ہے کہ اس کی ہر تعریف میں یہ بات جو ہے یہ غالب رکھی جائے گی، یا اس کی ڈیفینیشن ہی یہ کی جائے گی کہ وجود کا نہ ہونا عدم ہے۔ تو کیا یہ ڈیفینیشن فلسفیانہ سطح سے لے کر جمالیاتی شعور تک کیا یہ کافی ہے، یہ تسلی بخش ہے؟ کیا ہم اس ڈیفینیشن کو گویا ایک مسلمے کی حیثیت دے کر اس پر مزید غور و فکر سے دستبردار ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ ایک ورکنگ ڈیفینیشن ہے اور یہ مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے، بائنڈنگ ڈیفینیشن نہیں ہے؟ تو اگر یہ ایسا ہی ہے کہ یہ ایک کام چلانے کے لیے ایک تعریف بنا لی گئی ہے، تو اس سے پیچھے جھانکنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر اصلی تعریف کیا ہے۔ تو یعنی یہ عدم ایز سچ کیا ہے، وجود ایز سچ کیا ہے، اور کیا کوئی مرحلہ ایسا ہے جہاں یہ ایک دوسرے سے مشروط نہ رہیں، انسانی ذہن کی تنگی اور مجبوری کی وجہ سے ایک دوسرے کے بائنریز نہ رہیں، اپوزٹس نہ رہیں؟ کیا کوئی ایسی سطح ہے شعور میں جہاں ہم عدم کو وجود کے حوالے کے بغیر دیکھ سکیں، اسی طرح وجود کو عدم کے حوالے کے بغیر جانچ سکیں؟ تو یہ وہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا چاہے بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو شعور کو یعنی ذہن کو، یا یوں کہہ لیں کہ آدمی کا شعور جن فیکلٹیز کی سرگرمیوں کے نتیجے میں ایک متحد حالت میں سامنے آتا ہے، وجود میں آتا ہے، ان تمام فیکلٹیز میں الگ الگ بھی جھانک کر اور شعور کو وجود دینے والی ان تمام شعبوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بھی اگر ہم دیکھیں
تو پھر کچھ نئے زاویے پیدا ہوتے ہیں، کچھ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں پرانے مسائل کو حل کر کے، یا ان مباحث کی ناتمامی، ان مباحث کی امپرفیکشن کو واضح کرنے کے لیے کچھ تصورات نئے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ سب ہم اس میں انشاءاللہ بے دل کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ وجود کیا ہے، یعنی ہم پوچھ رہے ہیں کہ وجود کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ کہا جائے گا کہ جو عدم نہ ہو۔ اب اگر یہ پوچھا جائے کہ عدم کیا ہے، کیونکہ ہم وجود سے جس بہت بنیادی چیز کی نفی اس کے اپوزٹ کے طور پہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہ پوچھنا جواز رکھتا ہے، بلکہ یہ پوچھنے کی ضرورت بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ چلو وجود عدم نہیں ہے، عدم کیا ہے؟ یعنی وجود جو ہے وہ تو مجھے جزوی طور پر تسلیم ہے، وجود جو نہیں ہے یہ مکمل بات ہے، یعنی چیزیں نہیں سے ڈیفائن ہوتی ہیں، ہاں سے وہ صرف کام میں لائی جاتی ہیں۔ تو فلاں شے یہ نہیں ہے، یہاں پر اس کی ڈیفینیشن ایک زاویے سے مکمل ہو گئی۔ تو وجود کی یہ ڈیفینیشن معروف ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ عدم نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈیفائنر ہے، اس کی ڈیفینیشن جس کے ذکر پر، جس کی نفی پر منتج ہوتی، مطلب مکمل ہوتی ہے، خود وہ کیا ہے، یعنی عدم۔ تو اب جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ عدم جو ہے، جس طرح وجود عدم نہیں ہے، اس طرح عدم وجود نہیں ہے، تو اگر یہ دونوں جوابات بیک آن تسلیم کر لیے جائیں کسی حقیقت کے طور پر، تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ وجود ہے نہ عدم ہے۔ یعنی کہ بائنریز اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے سے روکتی ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بالکل سرکولر سی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں نہیں ہیں، کیونکہ عدم کا نہ ہونا وجود ہے، تو اور وجود کا نہ ہونا عدم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بس نہ ہونا اصل ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے مفروضے ہیں، وجود اور عدم دونوں۔ تو اس سطح پر جو ہے اس سوال کا جواب فلسفیانہ روایتوں میں بھی دیا گیا ہے، یعنی عدم کیا ہے، ہم بات کو مطلب سکیڑ کے عرض کر رہے ہیں کہ وجود کیا ہے کا سوال بھی معروف ہے، اس کے جوابات ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی حالت میں بھی اتنے معروف ہیں کہ ہم انہیں جیسے تسلیم کرنے یا ان کے درمیان کوئی ترجیحات قائم کرنے کی کوششوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یعنی وجود کیا ہے کہ جتنے بھی جوابات موجود ہیں ہم سب کو جیسے تسلیم کرتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی حالت میں بھی، جیسے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ لیکن عدم کیا ہے کا ایک ہی جواب ہے کہ جو وجود نہیں ہے۔ تو جو لوگ وجود کو یوں کہہ لیں کہ وجود کیا ہے کے جوابات میں رہتے رہتے اکتا جاتے ہیں، اب میں یہ شاعرانہ بات کر رہا ہوں یا جمالیاتی یا عرفانی بات کر رہا ہوں، کہ کیونکہ ہم چیزوں کے ساتھ نہیں، چیزوں کی ڈیفینیشنز کے ساتھ رہتے ہیں، تو جو لوگ ڈیفینیشنز آف بینگ سے رہتے رہتے جیسے ان کے لیے سب کلیشے بن جاتا ہے،
اور یہ ان باسی تعریفات میں رہنے سے اکتا جاتے ہیں جو ان کے شعور کو سلائے رکھنے پر مجبور کرتی ہے مجھے۔ تو جو اصطلاحات بہت معروف ہو کر مسلمات میں بدل جائیں اور جن کو کبھی اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ یہ غلط یا نامکمل بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ کلیشے بن جاتی ہیں اور وہ بعض ذہنوں کے لیے اکتاہٹ کا سبب اور موجب بھی بن جاتی ہیں۔ تو یہی صورت یہاں ہوئی ہے کہ بھئی عدم کیا ہے کو تو کسی نے غور ہی نہیں کیا، بہت لاپرواہی سے اور بے نیازی اور ایروگنس سے جواب دے دیا کہ عدم وہ ہے جو وجود نہ ہو۔ تو وجود کیا ہے کہ جواب میں 50-60 ڈیفینیشنز بنا رکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارا تصور ساز ذہن جو ہے وہ بہت یک رخا ہو گیا ہے، اور روز بروز ان ڈیفینیشنز کو قبول کیے رکھنے کے نتیجے میں اس کی تخلیقی حرکت، اس کی تحقیقی موومنٹ رک گئی ہے۔ اس نے اپنے ڈھونڈے ہوئے جوابات کو مطلق اور مستقل بنا لیا ہے۔ تو اس سے یہ اس پر جیسے ایک کاہلی اور سستی سوار ہو گئی ہے، تو اس کو نئے سرے سے تازہ دم کرنے کے لیے پہلے سے موجود میننگ اسٹرکچرز اور ڈیفینیشنز اور بے لچک معانی، ان سب کا بغیر تیاری کے، یعنی کہ بغیر کوئی منطق بنائے انکار کرنا پڑتا ہے۔ یہ انکار ذہنی قوت سے نہیں، وجودی طاقت سے ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو چند فرسودہ اور کلیشے ڈیفینیشنز کا قیدی نہیں بننے دوں گا، تو پہلے دیوار گراؤں گا، یہ سب قید خانہ توڑوں گا، اس کے بعد ذہن اس قابل رفتہ رفتہ بن جائے گا تازہ ہوا کھانے کے بعد کہ وہ اس کوٹھری کو توڑنے کی وجہ بھی بعد میں بتا دے گا۔ انسانوں کی پرسیپشن بنانے والے بہت بڑے جو وہ میتھڈس ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تھیوریز وہ اس طرح کی ڈسٹرکشن سے وجود میں آتی ہیں کہ وہاں عمارت کا انہدام پہلے ہے اور پھر اس انہدام کے اسباب اور اس کا جواز بنانے کی کارروائی بعد میں ہوتی ہے۔ یہ آدمی کے شعور اور ہستی کا ایک آئیڈینٹیکل نقطہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی کچھ حساس اور کچھ محقق ٹائپ کے لوگوں میں سر اٹھاتا ہے، اور اس کا اظہار ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ میں نے نہیں کیوں کہا، کیونکہ وہ کیوں سے گزر کے نہیں تک نہیں پہنچا ہے، اس نے نہیں کا فیصلہ کیا ہے اپنے وجود اور شعور کی آئیڈینٹیٹیز میں محفوظ قوت سے۔ اب اس کے بعد وہ شعور کو الگ کر کے اس کو یہ ذمہ داری دیتا ہے ذرا آزاد فضا میں آ کر کہ تم میری ڈسٹرکشن کو جو ہے وہ تعمیری ثابت کرو، اس کا جواز ثابت کرو۔ یہ انسانی تاریخ اور یعنی تاریخ شعور میں جتنی یونیورسل نوعیت کی بڑی بڑی انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں ان کے واقع ہونے کا یہی انداز ہے۔ یہ جو جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے سب تعریفوں کے بندھن توڑ دیے ہیں، یہ زنجیریں تھیں، اب ہم نئے سرے سے کوشش کریں گے اپنے آپ کو اپنے بہت سے نظر انداز شدہ امکانات کے ساتھ وفادار رکھتے ہوئے کہ وجود کیا ہے اور شعور کیا ہے، یا وجود کیوں ہے اور عدم کیوں ہے، ان سارے مسائل پر ہم نئے سرے سے غور کریں گے، اپنی نئی وجودی اور شعوری کنڈیشنز کے ساتھ، اپنے شعور کی آزادی
اور وجود کے جو ایک پیشنیٹ وہ مطالبہ ہے اس کے ساتھ، تو اس سطح پر آ کر پھر وہ آدمی کہتا ہے یا جو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، وجود کیا ہے سے ابتدا نہیں کروں گا میں، ورنہ پھر وہ طرح طرح کی وہ چیزیں واپس نہ لوٹ آئیں۔ تو میں ایسا کروں گا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ عدم کیا ہے، وجود کیا ہے، کہ سب ڈیفینیشنز کو فنا کر کے ایک آدمی اٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے عدم کیا ہے۔ اسے وجود کا لفظ بھی شاید وہ بھول گیا ہے، وہ وجود کے کسی بھی حوالے سے مکمل طور پہ آزاد کر کے یہ پوچھ رہا ہے کہ عدم کیا ہے۔ اب یہ سوال اگر گونجنے لگے لوگوں میں تو اس سوال کی گونج سے پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے شاعر، تو اور بڑی بڑی لسانیاتی تھیریز اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ معنی، رد معنی اور لا معنی، یہ جو ایک پورا جو ڈائلیکٹیکل پیٹرن ہے زبان کا، وہ اس طرح کے بھونچال سے گزر جانے کے بعد جو ہیں وہ ہاتھ آتے ہیں۔ تو اب عدم کیا ہے؟ اب اس کا جواب رد کر دیا گیا ہے کہ جو وجود نہیں وہ عدم ہے، کیونکہ وجود اب اس کی بائنری کے طور پر اس کے ایبسلیوٹ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اپوزٹ کے طور پر وہ اب شعور میں حاضر ہی نہیں ہے۔ تو اس میں پہلا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شعور کی عادتیں ہیں وجود اور عدم میں، عدم کا تعین اور ان کے درمیان اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے نسبتیں بنانا، یہ سب چیزیں ذہن میں ہو رہی ہیں، وجود بھی ذہنی ہے، عدم بھی ذہنی ہے۔ تو ذہنی ہونے کی جہت سے یہ دونوں برابر کی ایفیکٹیویٹی رکھنے والی حقیقتیں ہیں، کیونکہ ہر حقیقت ذہنی ہے۔ تو اگر مطلب یہ کہ میرا ذہن نے وجود سے عدم تک پہنچنے کا سفر طے کیا تھا، تو اب میں عدم کو کسی کا بھی اپوزٹ رکھے بغیر، اب میں بڑے اصول اور حقائق کو اپوزیشن کا محتاج ہوئے بغیر صرف ان کی حد تک، صرف انہیں ان کے حوالے سے ڈیفائن کروں گا۔ آپ کبھی غور کیجئے، جس نے بھی فلسفہ پڑھا ہو اور جس نے بھی بڑی شاعری پڑھی ہو، تو وہ اس ارادے کی یا اس فیصلے تک پہنچنے کی میں جو تھکن ہوئی ہوتی ہے، جو مصیبتیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہاں تک پہنچ کر یہ اعلان کرنے میں جتنی بڑی قوت اور پیشن اور جتنا بڑا کانسیپٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو بڑی چیزیں محسوس پہلے ہوتی ہیں، معلوم بعد میں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک فیز ہے جو اگر شعور میں نہ آئے، یہ نیا ڈائلیکٹ یعنی شعور کرسٹلائزڈ ہو کر اپنے ڈائلیکٹیکل پیٹرن سے بلند ہونے کی ارج نہ پیدا کرے، تو پھر وہی کنویں کے مینڈک ہم بنے رہیں گے، اور وہی فزکس اور وہی میٹا فزکس اور وہی بائنریز اور وہی ہاں اور وہی نہ، اس میں ہم بٹے رہیں گے، اور ہمارا شعور گویا 2000 سال پرانی دنیا سے ایک فاتحانہ یا افادیتی تعلق پیدا کرنے کے لیے جس طرح چیزوں کو تھیورائز کرتا تھا، اسی ہم 2000 سال پہلے کی دنیا میں سہولت اور آزادی اور غلبے کے ساتھ رہنے والے سامان کو آج کی دنیا میں اپلائی کرنے پر مصر ہیں۔ اس کی غلطی، اس کی وجہ سے اٹھایا جانے والا نقصان،
یہ محسوس ہونے لگے گا۔ یہ بات میں فلسفیانہ اور جمالیاتی پہلو سے کہہ رہا ہوں۔ تو جھونپڑی میں رہنے کا طرز احساس اور اس کے سامان تعمیر اور اس کی لوکیشن اور فلاں اور اس کی افادیت، اس کی حقیقت کو تھیورائز کرنا، یعنی اس کے بنیاد پہ تھیوری بنانا گھر کی اور مکین کی، تو وہ اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک جھونپڑی باقی ہے۔ لیکن اگر جھونپڑی نہیں رہ گئی ہے تو پھر مکین، اب مجھے جو نیا گھر ملتا جائے گا اور اس میں ایک تسلسل کے ساتھ گھر بدلتا رہے گا، تو اس میں اگر میں جھونپڑی میں رہنے والے کی پرسیپشن اور اس وقت کے بنے ہوئے مسلمات سے نکلنے کا مظاہرہ نہیں کروں گا، انہیں تبدیلی کی حالت میں نہیں رکھوں گا، تو وہی حال ہوگا کہ وجود واقعاتی جہت میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور شعور جو ہے وہ اپنی پسماندگی کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو جہاں ہسٹری مائنڈ سے زیادہ تیز رفتار ہو جائے، وہاں سمجھنا چاہیے کہ غلطی یہی ہوئی ہے۔ تو اس پہلو سے اب اس میں کیا ہے کہ عدم کیا ہے، اس کا جواب ہے نہیں، مطلب یہ سوال آپ سے کہہ رہا ہے کہ وجود کیا ہے کو مہمل بنا دو، وجود کیا ہے کو ایبسرڈ کر دینے کا تقاضا کرتا ہے یہ سوال کہ عدم کیا ہے۔ ایبسرڈ جو ہے وہ رد معنی کو، یعنی معنی کو مٹا کر سگنیفیکنٹ بنانا ہے، اس کو کہتے ہیں ایبسرڈ۔ کاش ہمارے یہ جو جدید تعلیم یافتہ بہت زیادہ خود اعتماد لوگ جو ہیں، جو ہر معاملے میں صاحب رائے سمجھتے ہیں، یہ کاش اتنی اپنی اس بے وقوفی سے نکل سکیں کہ معنی کی تشکیل کا عمل صرف جو ہے وہ جغرافیے اور حساب کی کاپی پہ نہیں ہوتا، ان کا دماغ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو جیسے تاثراتی یا مہمل کہنے کا شوق پالے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس بے وقوفی کو جو سنگ دلی اور بدذوقی تک پھیلی ہوئی ہے اس کا علاج کرے۔ معنی کی تشکیل موجودہ معنویت کے اسٹرکچرز کو توڑتے ہوئے اور ذہن میں معنی کو اپنے اندر سموئے رکھنے یا ذہن کو اپنے کسی بھی حاصل کو بامعنی اور بے معنی بنانے کا جو سانچہ ملا ہوا ہے، اس سانچے کو توڑنے کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ تو رد معنی کے دوران میں پیدا ہونے والی ایفیکٹو سگنیفیکنس یہ ایبسرڈ ہے۔ یہ ایبسرڈ وہ والا نہیں ہے اخبار والا اور پرائمری اسکول والا۔ تو اس میں میری رائے میں بے دل وہ مثال طور پہ ایبسرڈ تھیٹر وغیرہ نہیلسٹوں وغیرہ سے میں اگر رکھ کے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ممتاز اور مرکزی شخصیت نظر آئیں گے۔ آپ مطلب کسی بھی ایبسرڈسٹ کے سامنے، کسی بھی نہیلسٹ کے سامنے اور کسی بھی نتھنگنیس بلیور کے سامنے اگر لے آئیں بے دل کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی چیز ہے ہمارے مرزا عبدالقادر بے دل۔ تو آج ہم اس پہلو سے کریں گے تو کہ عدم کیا ہے، وجود کیا ہے، یہ دونوں ریلیٹیو ہیں۔ ان دونوں سے حاصل ہونے والا علم، صحیح علم بھی ریلیٹیو ہے۔ تو وجود اور عدم دونوں کی ریلیٹیوٹی کو اگر مان لیا جائے اور پھر ان کے ریلیشنز میں ایک جیسے اونچائی پیدا کر دی جائے، یعنی ایک تیسری چیز داخل کر دی جائے جو وجود سے زیادہ اور عدم سے بڑھ کر ہو،
تو وہاں یہ قضیہ حل ہوتا ہے، یا وہاں کم از کم اس کے لیے ایک درکار جو پرسیپشن اور پرسپیکٹیو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ ایک اہرا پن اور 24 گھنٹے کی زندگی تک محدود رہنے والوں کا پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، مانیے شہرت عنقا دریاب، مانیے شہرت عنقا دریاب، شور معدومی ما موجود است۔ وہ ریلیٹیوٹی کی بات کی نا، کہ نہ وجود ایبسلیوٹ ہے نہ عدم ایبسلیوٹ ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ وجود ہے سچ کو ایبسلیوٹ مان کے وجود کیا ہے کا جواب ڈھونڈتے ہیں، یہی عدم کے بارے میں رویہ ہے۔ تو چیزوں کو یعنی نامعلوم کو ایبسلیوٹ بنا کر، مان کر، اسے سمجھنے کے تمام نتائج جو نکلتے ہیں ہم انہیں بھی ایبسلیوٹ بنانے کی ضد کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس طرح کی جو ایک ریلیشنل وہ جو ایبسلیوٹنس ہے اس کو متاثر کیے بغیر یہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ جہاں ہم اس ریلیٹیوٹی سے بلند ہو سکیں، ایبسلیوٹ کا علم حاصل ہونے یا نہ ہونے دونوں حالتوں میں۔ مانیے شہرت عنقا دریافت، عنقا جو ہے وہ ایک پرندہ ہے جو موجود نہیں ہے، اور وہ بہت سی مرغ ہے، وہ پرندوں کا بادشاہ ہے، اور مطلب لوگ جانتے ہیں عنقا، ہما، سی مرغ یہ علامتی پرندے ہیں جو موجود نہیں ہیں، لیکن نظام وجود پر کسی بھی موجود امر سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں، اور نظام وجود میں رہتے ہوئے اس سے اپنی ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نام کو ہونے والی چیزوں سے یعنی موجودات سے ممتاز رکھتے ہیں۔ یعنی عنقا موجود نہیں ہے، لیکن اس کا نام چڑیوں کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا۔ ہر موجود پرندہ عنقا کے آگے غلام اور کنیز کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ عنقا کی جو شہرت ہے سب جگہ، تو اس کو ذرا اس کا مطلب سمجھو۔ مانیے شہرت عنقا دریافت، کہ عنقا جو اتنا مشہور ہے اپنی عظمت اور سب چیزوں کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، یعنی کہ وہ اوصاف جو ویریفائیبل ہی نہیں ہیں، اور ویریفائیبل نہ ہونا ان کے لیے ان کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے، ان کی نیگیشن کا سبب نہیں ہے، ان کی افرمیشن پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ عنقا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ تو عنقا اتنا مشہور کیوں ہے، ذرا اس پہ سوچو۔ تو اگر ذرا سا تم سوچو گے تو تم ایک معرفت حقیقی تک پہنچ جاؤ گے، اور وہ کیا ہے کہ شور معدومی ما موجود است، کہ ہماری معدومی کا، ہمارے معدوم ہونے کا شور جو ہے وہ موجود ہے، یعنی موجود معدومی کا شور ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ پورا وہ جو توازن ہے اور مراتب ہیں وجود اور عدم کے درمیان، تسلیم شدہ مراتب، ان کو بالکل الٹ کے رکھ دیا، اور الٹ کے رکھنے کے لیے جو کیریکٹر بنایا ہے اس کے جواز کے لیے، وہ کیریکٹر ایسا ہے کہ ہم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ آپ سے یعنی عنقا، تو عنقا کو جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ موجود نہیں ہے، تو اب آپ اس پہ یہ اعتراض تو اٹھا ہی نہیں سکتے کہ بھئی وہ موجود نہیں ہے تو تم اسے مانتے کیوں ہو۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ نام جو ہے، یہ نام تم مٹا سکتے ہو یا مٹانا چاہو گے؟ تو ظاہر ہے وہ کہے گا نہیں، نام سے مسئلہ نہیں ہے،
جس کا نام ہے وہ موجود نہیں ہے، نام سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو دیکھیے کہ نام موجود، جس کا نام ہے وہ معدوم، موجود نہیں۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معدومی، ہمارا نام ہماری معدومیت کا وہ ہے، کیا نام ہے، ہماری معدومیت کا محافظ ہے، ہماری معدومیت کا مظہر ہے، کہ جس طرح عنقا نہ ہوتے ہوئے موجودات سے زیادہ موجود ہے، اسی طرح ہم موجود نہ، ہمارا موجود نہ ہونا ہی وجود کی اساس ہے۔ یعنی اب آپ اس میں جو باریکیاں ہیں اور اس میں جو تہداریاں ہیں، ان تک اگر ہم پہنچنے کی پوری کوشش کریں تو بہت سارے مسائل ایسے اٹھیں گے جو شاید ہماری سوچ ہی کو نہیں، ہمارے حواس کو بھی ان کی دیرینہ خاصیتوں سمیت بدل دیں گے۔ تو اب پہلے اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ عنقا ہے نہیں لیکن مشہور بہت ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ عنقا پر اعتراض بالکل نہیں کرتے، بلکہ عنقا سے معانی پیدا کرتے ہیں، اور عنقا کو موجود پرندوں کا بادشاہ بنا رکھا ہے انہوں نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ موجود نہیں ہے۔ تو اب تم یہ سوچو کہ ایک نام رکھنے والا معدوم غیر مشروط طور پر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی غیر مشروط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وجود ہی اس سے طلب نہیں کیا جا رہا، اس کے عدم کو اس کا نقص نہیں بنایا جا رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کہ جو اپنے لیے وجود کا محتاج نہیں، جو عدم کے ساتھ جس کی نسبت اسے بے معنی نہیں بناتی، وجود کے ساتھ اس کی نسبت کا نہ ہونا اسے غیر حقیقی نہیں بناتا۔ تو یہ جو عنقا کی مثبت اور مرعوب کن شہرت ہے، تو اس پہ ذرا غور کیا تم نے کبھی؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ تم یہ جو ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ ہم موجود ہیں، ہم موجود ہیں، تو یہ ایک ویسی ہی غلط فہمی ہے جیسے کوئی کہے کہ عنقا کو میں نے پنجرے میں بند کر لیا ہے، عنقا کے گھونسلے سے میں اس کے بچے اٹھا لایا ہوں۔ تو تم مانو گے کہ کوئی تم سے کہے کہ عنقا کو میں نے اپنے گھر میں پالا ہوا ہے؟ تم مانو گے یہ بات؟ حالانکہ اس طرح وہ عنقا کا وجود ثابت ہو رہا ہے، تو تم نہیں مانو گے نا، کیونکہ عنقا کے لیے موجود ہونا ننگ ہے، نقص ہے۔ تو اسی طرح ہم یہاں زمین پر ہیں کہ ہم اپنے شرف، ہمارا موجود ہونا ہماری معدومیت کا ایک نہایت جزوی اظہار ہے۔ ہماری معدومی کا شور اگر نہ ہو، ہماری معدومی اگر ایکسپریسڈ نہ ہو، تو ہمارا وجود بے معنی ہے، ہمارا وجود محض کنکر پتھر کا سا وجود ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب میں اسے تصوف میں یا فلسفے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایبسلیوٹنیس تک پہنچنے کی ذہن میں جو ارج ہوتی ہے، اس ارج کو پورا کرنے کا ایک شاعرانہ راستہ بھی ہوتا ہے، ایک جمالیاتی میتھڈ بھی ہوتا ہے، وہ اگر اپلائی ہو تو اس طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگلا شعر، اس میں بھی عنقا کو انہوں نے بنایا ہے علامت کہ دریں نو آشیاں غیر از پرے عنقا نشد پیدا، دریں نو آشیاں غیر از پرے عنقا نشد پیدا،
ہما پیدا شد اما آنکھ کے شد پیدا نہ شد پیدا. یہ صرف لفظوں سے کھیل نہیں رہے ہیں جو آج کل کے بڑے جغادریوں کا ایک تکیہ کلام ہے، لفاظی اور لفظوں سے کھیلنا. یہ وہ کھیل نہیں کھیلا جا رہا، یہ اس میں بہت بڑے بڑے معنی ہیں. تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے کہ ان 9 گھونسلوں میں، 9 آشیانوں میں، یہ 9 آشیان 9 آسمان ہیں کہ ان 9 آسمان، کیونکہ عنقا آسمانوں پہ ہوتا ہے، تو ان 9 آسمانوں میں عنقا کا پر ظاہر ہے، عنقا غائب ہے. یعنی ہمیں صرف اس کا پر ملتا ہے ان آشیانوں میں، خود عنقا غائب ہے، وہ نہیں ملتا، وہ آشیانوں سے ماورا ہے. اب اگلا مصرع دیکھیں کہ ہما پیدا شد، کہ یہ سب ظاہر ہو گیا. جب ہم نے 9 آسمان کھنگال لیے، سیاحی کی، اور وہاں ہم نے پرے عنقا کے سوا کچھ نہ دیکھا، ان آشیانوں میں ایک ہی پرے عنقا ملا، تو پھر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ 9 آسمانوں میں جو کچھ تھا وہ ظاہر ہے اور وہ ظاہر ہو گیا. تو اب یہ کریں ہما پیدا شد، کہ سب کچھ ظاہر ہو گیا. اس کا دوسرا مطلب بھی وہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ سب کچھ ظاہر ہو گیا، لیکن اس ظہور اور اظہار کی نوعیت یہ ہے کہ اما لیکن آنکھ کے شد پیدا، کہ جو بھی ظاہر ہوا، نہ شد پیدا، وہ ظاہر نہیں ہوا. عجیب ہے کہ اب ہما پیدا شد، سب ظاہر، لیکن ان سب ظاہروں میں جو بھی ظاہر ہوا وہ غائب ہو گیا. وہ ظاہر ہونے والا غائب ہے، غائب رہنے والا ظاہر ہے. یہ ایک بڑا عرفانی تھیم ہے جس سے تشبیہ اور تنزیہ کا اصول بیان ہوتا ہے. تو 9 آشیان اسی کے گھونسلے ہیں، اس میں کوئی اور نہیں رہ سکتا، ان سب پہ عنقا کی ملکیت ہے، وہ اس کے گھر ہیں، لیکن اپنے گھر میں اس کا صرف پر پایا جاتا ہے، اور وہ خود گھر میں کبھی نہیں رہتا. اس کے گھر بہت سے ہیں، خود وہ گھروں سے آزاد ہے. تو ظہور کے آشیانوں میں اس کا پر ہے، یعنی اس کی صفات اپنے آثار کے ساتھ ظاہر ہیں اور تیقن کے ساتھ ظاہر ہیں، لیکن جتنا اس کا پر جو ہے وہ آنکھوں پہ کھلتا جاتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی خوبصورتی وغیرہ کے ساتھ، اپنی معنویت کے ساتھ آنکھوں پر ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے، اس ہی حساب سے عنقا چھپتا چلا جاتا ہے. اس پہ ذرا غور کرو تو سانس رک جائے گا کہ اس کو دیکھنا اسے زیادہ سے زیادہ اندیکھا بناتا ہے. جتنا دیکھنے میں ترقی ہوتی جائے گی، جتنا وہ دکھائی دیتا چلا جائے گا اضافہ در اضافہ، اتنا ہی وہ مخفی ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے اخفاء اور غیاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ ایسا مضمون ہے کہ بے دل کے سوا اس خوبی سے شاید ہی کسی نے باندھا ہو، بلکہ یہ مضمون اپنی اس کلیت کے ساتھ شاید ہی کہیں نظر آئے. تو آج عنقا والے ہی 3 شعر دیکھ لیتے ہیں، اس میں دوسری نشست بھی انشاءاللہ کریں گے. وہ عنقا جہاں جہاں ہے نا علامت کے طور پہ وہی دیکھتے ہیں. ہم صحبت ممارا از یک دیگر خبر نیست. یہ ذرا موجودہ حالات پہ ایسا صادق آتا ہے پروفین ہو کر، کیونکہ ہم سے تو اب ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ ہم سے نسبت پیدا کرتے ہی ڈیوائن بھی پروفین ہو جاتا ہے. تو بہرحال اب دیکھیں، ہم صحبت ممارا از یک دیگر خبر نیست.
عنقا چے وا نماید گر شد دوچار عنقا. اب یہاں عنقا پرندوں کا بادشاہ اور سی مرغ وغیرہ کی بلندی پہ نہیں ہے، اب ایک ایسے لفظ کے طور پہ ہے جو موجود نہیں، کہ ہم ایک دوسرے سے کی مجلس میں ہیں، ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، حالت ملاقات میں ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے. آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے غائب ہیں، اوجھل ہیں. ہماری اب ملاقاتیں تو ایسے ہی ہیں. تو اب کیا ہوا کہ عنقا چے وا نماید گر شد دوچار عنقا، کہ اگر ایک عنقا دوسرے عنقا کے سامنے بیٹھا رہے تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے اپنا اظہار کرے گا، وہ تو اظہار کر ہی نہیں سکتا. تو عنقا اور عنقا ملیں تو دونوں ایک دوسرے سے اوجھل ہی حالت میں ہی ملیں گے نا. مطلب عنقا کی نظر ایسی نہیں ہے کہ وہ دوسرے عنقا کا دیدار کر لے، تو دونوں کا کیونکہ دونوں موجود نہیں ہیں نا، تو حالت معدومی میں دو ملاقاتی ایک دوسرے سے وجودی نسبت پیدا کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ آنکھ کے راستے سے ہو، چاہے وہ حواس کے دیگر ذرائع سے ہو. اب دیکھیے کیا، ذرا تصویر دیکھیے، سچویشن دیکھیے اور علامتیں اور استعارے دیکھیے. ہم راہ عدم بسی نفس قط امی کنیم، راہ عدم بسی نفس قط امی کنیم، افگندہ ایم بار خود از دوش نقش پا. مطلب حد، اس میں ایبسرڈیٹی اور وہ جو ہے وہ کیا نام ہے معدومیت دونوں اکٹھا ہو گئی ہیں. اب دیکھیے کیسے کہ ہم عدم کے راستے پر زندگی کی قوت، ہم عدم کا راستہ وجود کی قوت سے طے کر رہے ہیں. یعنی راہ عدم، عدم کا راستہ بسی نفس یعنی سانسوں کے زور سے، یعنی زندگی کے زور سے، وجود کی طاقت سے، قطع میکنیم مطلب اسے طے کرتے جا رہے ہیں. اب ختم کہاں کیا؟ افگندہ ایم مطلب یہ سفر ہم اس طرح کر رہے ہیں، یہ سادہ سی بات نہیں ہے کہ ہم قوت ہستی سے راہ عدم طے کر رہے ہیں. یہ کوئی سادہ یا فوراً ایک عقلی طور پر محاکمے کے لائق بات نہیں ہے. یہ بات کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ افگندہ ایم بار خودز دوش نقش پا، کہ ہم نے اپنے نقش پا کے کاندھوں سے خود اپنا بوجھ بھی اتار رکھا ہے. مطلب اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے اس امیج کا یا اس سچویشن کا کہ ایک مسافر کہہ رہا ہے کہ میں صحرا میں چلنے والا ایک مسافر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو نقوش قدم بن رہے ہیں تو وہ میرے بغیر ہیں، میں نے ان پر اپنا بوجھ بھی نہیں لادا ہوا. یہ مطلب یہ وہ ایبسرڈ ہے کہ جس کے سامنے آپ کی تمام حقیقت پسندی اور معنی پرستی دو کوڑی کی رہ جاتی ہے. کہ ہم وجود کی طاقت سے عدم کا راستہ طے کر رہے ہیں، اور اتنی احتیاط اور اتنے ادب اور اس سفر کے سارے تقاضے نبھانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو نقش پا بنتا ہے، ہم اس نقش پا پر بھی اپنا زور نہیں ڈالتے، اپنا بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی ہم وجود کے تصور میں ہم تصور وجود کی قوت سے عدم حقیقی کا راستہ طے کر رہے ہیں. مطلب کمال ہے. اگلا شعر ہے کہ نشاط انجا بہار انجا، یہ آسان سا شعر ہے. مطلب آسان ان معنوں میں کہ فوری تو سننے میں اور پڑھنے میں مشکل نہیں لگتا.
نشاط جا بہار جا بہشت جا نگار جا، کہ خوشی اور عیش یہیں ہے، بہار یہاں ہے، جنت یہاں ہے، محبوب یہاں ہے، یعنی سب سامان یہاں ہے، کامیابی کا، بامرادی کا، راحت کا، عیش و آرام کا۔ تو سب کچھ یہیں تیرے ارد گرد ہے، یا تیرے اندر و باہر سب کچھ یہی ہے۔ تو کس خود غافلی صرف عدم کن دور بینی را، کہ تو جو ہے وہ جو تجھے میسر ہے جنت، تو اس پر تو نگاہ تیری ہے نہیں، تو ایران کی خبریں لا رہا ہے، یعنی تو اپنے ارد گرد دیکھنے سے قاصر ہے، اور امریکہ اور روس کا معائنہ کر رہا ہے، وہاں نظریں گاڑے ہوئے اپنے سے دور۔ تو تیری آنکھیں دوربین کی طرح کام کر رہی ہیں، خود تو اپنی نظر میں نہیں ہے، اپنی امیجیٹ وہ سراؤنڈنگ اور اپنے اس کے پوزیشنز کے ساتھ۔ تو کیا ڈانٹنا ہے، اور کہ تو جو خود اپنے سے غافل ہے، یعنی تو خود اپنے سے اوجھل ہے، تو کیونکہ تو صرف دور کی باتیں دیکھتا ہے، کہ تو جو خود اپنے سے اوجھل ہے، اپنی اس دور بینی کو عدم کے مشاہدے میں صرف کر۔ وجود کا مشاہدہ کرنے کے لیے خود کو دیکھنا ضروری ہے، تو خود کو دیکھنا جنت میں رکھتا ہے، اور خود کو نہ دیکھنا، وہ مطلب آپ اس کے اپوزٹ سوچ لیں کہ خود کو نہ دیکھنا جہنم میں رکھتا ہے، خود کو دیکھنا جنت میں رکھتا ہے۔ تو خود کو نہ دیکھتے ہوئے بہت دور تک اپنی نگاہ کی رسائی کو آزماتے رہنا، اپنی آنکھوں کو دور بینی تک محدود رکھنا، یہ مطلب یہ کہ اگر اس طرح کی عادت پڑ جائے تو دور بینی کا دائرہ اس زمینی جغرافیے سے بڑھا کر اس پوری کائنات وجود سے تجاوز کر کے عدم کی اقلیم پر نگاہ گاڑنے سے پورا ہوگا دوربینی کا تقاضا۔ تو یا تو یہ کرو کہ عدم کو دیکھو اور وجود میں رہو، تو ورنہ یہ سب نہیں، اپنے آپ کو دیکھے بغیر چیزوں کو دیکھنا، یہ اندھے پن کی سب سے بھیانک قسم ہے۔ اب ایک کمال ہے یا کمال ہے، ما قافلہ بے نفس موج سرابیم، ما قافلہ بے نفس موج سرابیم، چندیں عدم آسوست صدائے جرس از ما۔ بالکل ناممکن ترکیب بنانے کا عمل ہے، بالکل ناممکن تصویر کشی ہے، بالکل ناممکن نسبتیں ہیں معمول کے لفظوں میں، مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں کیسے کریں، ہم ایک سانس روکے ہوئے قافلے کی طرح ہیں، یعنی ہم سراب کی موجوں کے قافلے کی طرح ہیں جسے سانس نہیں آ رہا، یعنی جو ظاہر سراب کی موج ہے نا، ہم سراب کی معدوم اور موہوم طغیانی کی طرح ہیں، اس طرح حرکت کر رہے ہیں، اور چندیں عدم آسوست صدائے جرس از ما، لیکن قافلے کے لیے جو جرس اور اس کی آواز اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کا مطلب معمولات طے کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے، تو کیونکہ ہم خود بے نفس ہیں، ہماری ہی سانسیں نہیں چل رہی، تو لہٰذا صدائے جرس بھی جو ہے وہ ہمارے آس پاس نہیں ہے، بلکہ بے شمار عدم پار کر کے صدائے جرس جو ہے وہ ہمیں آ رہی، یعنی ہم میں اور جرس کی آواز میں
وہ جرس سمجھتے ہیں نا، جو قافلے کو جگانے اور وہ چونکانے والی گھنٹی بجتی ہے نا کہ چلو بھئی سفر کرو، آغاز سفر کا اعلان. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گھنٹی قافلے کی ہوا کرتی ہے، اس گھنٹی کی آواز اور ہمارے درمیان سینکڑوں عدم کا فاصلہ ہے. اب سینکڑوں عدم کا فاصلہ، اس کا کوئی جواب ہے؟ اب یہ اس طرح جو ٹھٹا اڑانے والوں کی طرح غور کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ بس رینگتے رہو گے. تو اس میں اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، اس بظاہر ایبسرڈ کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو دماغ کو مرنے سے بچا لو گے. آخری شعر ذرا سن لیجئے. ز ہستی تا عدم جہد نہ دارد، کہ ہستی سے عدم تک کوئی تکلیف دہ سفر نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی یہ فاصلہ طے کرنے میں، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. ہستی سے عدم تک پہنچنا اور عدم سے ہستی کا فاصلہ طے کرنا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. ز مژگاں تا بمژگاں نیم گاں مست، کہ ایک پلک سے دوسری پلک تک آدھے قدم کا فاصلہ ہے. تو یہ چہرے یہ چشم حقیقت کی دو پلکیں ہیں، تو آنکھ ہے اور یہ تیری دو پلکیں ہیں. ایک پلک ہستی ہے، ایک پلک عدم ہے. تو جب چاہے اس پلک کو اس پلک تک پہنچا دے یا اس پلک کو اس پلک تک لے آ، یہ آدھے قدم کا بھی فاصلہ نہیں ہے. تو اس میں کوئی تھکن نہیں ہے، اس میں کوئی کھکھیڑ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اب یہ ایک عجیب تشبیہ دی ہے کہ آنکھ نہیں کہا، آنکھ محذوف ہے، صرف مژگاں پلک، کہ ہستی سے عدم تک کا راستہ، ہستی اور عدم یہ دونوں سمجھیں کہ ہم آنکھ ہیں. ہاں یہ اس طرح کہنا چاہیے کہ میں آنکھ ہوں، خود کو دیکھتی ہوئی اور خود کو نہ دیکھتے ہوئے بھی. میں وہ آنکھ ہوں جس کی بینائی مفید ہے، جس کی نابینائی مفید تر ہے، جس کی بینائی اور نابینائی میں تصادم نہیں ہے، ان میں مناسبت اور موافقت ہے. تو انٹریکٹیو بینائی اور نابینائی سے اپنی بصارت کو بڑھاتے رہنے والی آنکھ یہ میں ہوں. تو یعنی یہ میں ہوں جس کے لیے ہونا اور نہ ہونا اس آنکھ کے لیے درکار دو پلکوں کی طرح ہے. یہ پلک کبھی ہستی سے عدم کی طرف جھپکتی ہے تو وہ آنکھ کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ آنکھ کو مژگاں کے حد ہستی اور مژگاں کی حد عدم دونوں سے ماورائی کی حالت میں گویا نئے نئے ثبوت فراہم کرتی چلی جاتی ہے کہ یہ ہم سے ماورا ہے، یہ ہستی اور عدم دونوں سے ماورا ہے.